السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ ایف اے ٹی ایف کی جانب سے کافی نیوزز سرگرم ہم کو آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ ایک جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اسٹیٹس کو بلیک لسٹ میں برقرار رکھا جائے گا، اور کہیں کہیں اس بات کی بھی خوش فہمی لوگوں کے اندر ہے کہ شاید پاکستان کو وائٹ لسٹ میں منتقل کر دیا جائے گا۔ وہیں پر وفاقی وزیر کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ شاید اسٹیٹس کے اندر تھوڑا سا انہانسڈ فالو اپ لسٹ میں رکھا جائے گا۔ وفاقی وزیر شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ عنقریب وائٹ لسٹ کے اندر کنورٹ ہو جائے گا، مگر پاکستان کو ابھی تھوڑے سے مزید کمپلائنسز کرنے ہوں گے۔ اسی کے حوالے سے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے جو ریجنل گروپ ہے یعنی ایشیا پیسیفک گروپ نے جو ہے اپنی پریلیمنری رپورٹ یعنی میوچل ایویلیویشن رپورٹس کے اندر کہا ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ انہانس فالو اپ لسٹ میں رکھا جا رہا ہے۔ میوچل ایویلیویشن میں جو ہے وہ اپنی ایک رپورٹ یعنی فالو اپ رپورٹ کا اجرا کیا ہے۔ اس کے اندر یہ اندیہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو کچھ مہلت دی جائے گی مزید، جو کہ کووڈ کی وجہ سے پاکستان کے لیے کمپلائنس کرنا تھوڑا سا دشوار ہو گیا تھا، مگر پاکستان نے پچھلے سال کے مقابلے میں کچھ پیش رفت ضرور کی ہے۔ وہ پیش رفت کیا کی ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے اندر جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے اقدامات کیے جانے تھے، یعنی 40 سفارشات جو پاکستان کو دی گئی تھیں، ان میں گزشتہ سال پاکستان نے 1 سفارشات کو مکمل طور پہ کمپلائنس کر لیا تھا۔ وہیں پر پاکستان نے رواں سال جو ہے وہ کاوشوں کے تحت ان کے اندر ایک جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اور کی ہے کہ پاکستان نے تقریباً 2 پوائنٹس کے اوپر جو ہے 2 سفارشات کے اوپر جو ہے وہ حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ بہرحال ایف اے ٹی ایف کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر قانون سازی کے عمل جو ہو رہا ہے وہ مثبت اقدام ہے، مگر پاکستان کو مزید جو ہے وہ آگے جو ہے اس پہ کام کرنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ پاکستان کو جو ہے اپنے اسٹیٹس بہتر کرنے کے لیے مزید قانون سازی اور مزید ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کے اوپر کام کرنا ہوگا، تاکہ پاکستان کے اندر جو ایک اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے، چاہے وہ ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے بات کی جائے، اس کو مزید مضبوط بنانا ہوگا۔ بہرحال پاکستان نے ابھی تک جو پیش رفت کی ہے وہ بھی کافی مثبت انداز سے دیکھی جا رہی ہے عالمی برادری کے اندر، بالخصوص ایف اے ٹی ایف کی جانب سے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو انہانسڈ فالو اپ لسٹ میں رکھا جائے گا، یہ بات کس حد تک کہ درست ہے، مگر ابھی تک فی الحال پاکستان کی جو پروگریس ہے وہ اس سے کافی حد تک کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو مزید شاید کچھ مہلت مل جائے۔ اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے، یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے حوالے سے پاکستان کو جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت $6 بلین پاکستان کو ملنے تھے، اس کے اندر جو ہے فیبرری کے بعد سے یہ جو پروسیجر تھا اسٹاک اپ ہو گیا تھا، یعنی اس کے اندر مزید کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہیں پر آئی ایم ایف کی ٹیم کی جانب سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اگر اس امداد کو بحال کرنا ہے تو نہ صرف پاور سیکٹر کے اندر کام کرنا ہوگا، یعنی ٹیرفز کو بڑھانا ہوگا، باقی دوسری جانب جو ہے وہ جو کمپلائنسز کے حوالے سے بات کریں، چاہے وہ سبسڈیز کے حوالے سے بات کریں، اس کو بھی مضبوط بنانا ہوگا۔ یعنی اس وقت اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی معیشت کے اوپر انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ ساتھ ایف اے ٹی ایف کی جانب سے بھی کافی ریگولیشن جو ہے وہ نافذ العمل کرنے کا جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کی جانب سے یہ اندیہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو جو ہے استحکام کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو پاور سیکٹر ہے اس کے ٹیرفز کو جو ہے بڑھایا جائے، یعنی بجلی مزید مہنگی کی جائے، جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پہلے بھی مشاورت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ تھوڑا سا مشکل اقدام ہے، اور آئی ایم ایف اس طریقے کے شرائط گزشتہ سالوں میں بھی رکھتا رہا ہے، مگر پاکستان اپنا ایک موقف رکھتا ہے۔ بالآخر پاکستان کب تک اس موقف کے اگینسٹ جاتا رہتا ہے یہ تو آنے والے وقت ہی بتائے گا، مگر پاکستان کی معیشت کے اندر ایک لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کے فنڈ کی بڑی سخت ضرورت پاکستان کو اس کی ضرورت کا جو ہے احساس ہوتا جا رہا ہے، اور پاکستان کو یہ جو ہے اسسٹنس بہت جلدی لینی پڑ جائے گی۔ ان ساری چیزوں کے پیش نظر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی معیشت کے اندر آئے دن جو ہے وہ چیزیں ڈیولپ ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور انٹرنل لیولز کے اوپر بھی عمران خان صاحب کے لیے بڑا چیلنج ہے جس کے اوپر انہوں نے کام کرنا ہے۔ بالخصوص قانون سازی کے حوالے سے تو ہم بات کرتے رہتے ہیں، ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں، مگر سب سے مین ایکسپیکٹ جو ہے وہ انصاف کی فراہمی ہے۔ یعنی ہمارے عدلیہ کے سسٹم کو بھی بہتر کرنا ہوگا، اور عدلیہ کے سسٹم کے اندر جو التوا کا شکار کیسز پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی بر وقت نمٹانے کے اوپر بھی حکمت عملی تیار کرنی ہوگی۔ تو پاکستان کے اندر یقینی طور پہ اگر ہم بات کریں تو قانون سازی تو بہت ہو جاتی ہے، مگر جب اس پہ عمل درآمد کی بات آتی ہے تو کیسز جو ہے وہ تقریباً سالوں سال اسی طریقے سے چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا لمحہ فکر ہے کہ انصاف کی فراہمی
اور ساتھ ہی ساتھ ایکویلٹی بھی جو ہے یہاں پہ مساوات کا سسٹم کو بھی لانا ہوگا، جس طریقے سے ہمارے انڈسٹریلائزیشن کے اندر آتا ہے ایکول امپلائمنٹ اپارچونٹی کو ہم بات کرتے ہیں کہ جو اس پیرامیٹر کے تحت آنا ہوگا، تو یہاں پہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی ان سارے اصولوں کے اوپر بھی کام کرنا ہوگا. نہ صرف FATF کی ریگولیشن لگا کے ہم جو ہے کمپلائنسز کر لیں گے، مگر انٹرنل لیولز کے اوپر بھی جو انتشار کے وبا ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے ہمیں انصاف کی فراہمی کو بھی آگے مد نظر رکھنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ کاروبار کے مواقع کو بھی آگے بڑھانا ہوگا اور فیسیلیٹیشن بھی کرنی ہوگی. یہ سارے کچھ بنیادی نقطہ نظر ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل لیولز کے اوپر پاکستان کے جو چیلنجز ہیں وہ ایک بہت بڑے اس وقت عمران خان صاحب کے سامنے چیلنج، بلکہ ایک ایسی سچویشن ہے جس کے اوپر ان کو بر وقت فیصلہ کرنا ہے کہ کیا پاکستان کے حق میں ہے اور کس طریقے سے انہوں نے موو کرنا ہے. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ مہنگائی کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو عام مارکیٹ ہے یعنی سبزی پھلوں کے پرائزز جو ہیں یا قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. کوئی بھی جو ہے وہ ریٹ الائنمنٹ نہیں ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی گورنمنٹ سیٹ کرتی ہے کسی چیز کے پرائزز تو وہی پرائزز مارکیٹ میں بک رہے ہوں، انہی قیمتوں کے اوپر وہ چیزیں مارکیٹ میں بک رہی ہوں. بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ مہنگائی کا جو جن ہے وہ بوتل سے باہر آ گیا ہے، اور وہ ایک دم سے جو ہے وہ مہنگائی اس طریقے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ ایک عام سے عام چیز بھی جو ہے وہ 100 سے اوپر چلی گئی ہے. بات کریں چینی کے حوالے سے بات کریں تو اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے اوپر کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، اور چینی ہو چاہے گندم ہو، اس تمام چیزیں جو ہے پاکستان کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ نایاب ہوتی جا رہی ہیں. تو گورنمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ٹائیگر فورس کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ جو جتنی بھی قیمتیں ہیں ان کو بر وقت لیولز کے اوپر جا کے چیک کریں گے اور اس کو مارکیٹ میں اویلیبل کریں گے. مگر یہ ایک مذاق سا لگ رہا ہے اب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی جانب سے کہ جو بھی وہ پالیسی مرتب دے رہے ہیں، جو بھی وہ اس وقت عوام کی خدمات کے لیے وہ ایک جو اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، وہ لگ یہ رہا ہے کہ ایک دم اپوزٹ جا رہی ہے. ایک جانب شوگر کی بات کریں، چینی کے ریٹس کے اوپر جو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ تھا وہ بھی فالو نہیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا. گندم کی کاسٹ کے اندر بھی ہمارے کو کافی تبدیلی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. بہرحال اس کے پیچھے تو یہ لوکسٹ اٹیک جو تھا، یعنی جو حملہ ہوا تھا سنڈیوں کا یا کیڑوں کا، تو اس کی وجہ سے کافی ہمارے افیکٹ ہوئی تھی. مگر دوسری جانب یہ جو کارٹل سسٹم ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، جو کہ ملک کے اندر ایک پرائز ڈسکوری کر رہا ہوتا ہے اپنی مونوپولی کی بیسس کے اوپر. تو یہ بہت ہی بڑے چیلنجز ہوتے ہیں جب انٹرنل سسٹم کے اندر کوئی وزرائے اعظم جس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بڑی ایک پالیسی مرتب دینی ہوگی جہاں یہ عوام سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ سسٹم کے تحت اپنے آپ کو موو کریں. وہاں پہ حکمران کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس سسٹم کو بھی ڈیولپ کر کے عوام کو اس سسٹم کے اندر لانے کی ترغیب دیں. تو یہ ایک اندرونی معاملات ہے، اس کے اوپر امید یہ کرتے ہیں کہ بہت جلد ان کے اوپر قانون سازی ہو کے اس کو جو ایک سسٹمیٹک وے میں لایا جائے گا، تاکہ جو کارٹلز بنتے ہیں یا فوڈ انفلیشن آتا ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے کا کوئی میکینزم ڈیولپ کرنا پڑے گا. تو بہرحال یہ ساری چیزیں آج کی نیوز کے اندر ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس کے حوالے سے. انٹرنیشنل مارکیٹس کے حوالے سے اگر بات کریں تو ایک ملا جلا سا رجحان پایا جا رہا ہے. عالمی معیشتوں کے اندر ابھی بھی کورونا نے جو ہے وہ اپنے قدم جما کے رکھے ہوئے ہیں، اور امریکہ ہو چاہے انڈیا ہو چاہے مشرق وسطیٰ ہو، ابھی بھی یہاں پہ جو ہے بڑی ایک انتشار کی فضا برقرار ہے کہ کیا پتہ اگر یہ دوبارہ کورونا وائرس آ جاتا ہے مارکیٹ کے اندر تو پھر یہ کس طریقے سے معیشت کو متاثر کرے گا. بہرحال ایک جانب تو یہ کورونا وائرس کی پینڈیمک سچویشن کی وجہ سے عالمی مارکیٹس جو ہیں وہ بڑا پریشر کا شکار ہیں. دوسری جانب آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جو جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے آرمینیا کی جانب سے، اس کے اوپر بھی بڑی تشویش کن صورتحال پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے. تیسری اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر جو امریکہ کے اندر جو نومبر کے اندر امریکہ میں الیکشن ہونے والے ہیں، اس کے اوپر بھی جو ہے پوری چیزیں جو ہوں گی. اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل کموڈیٹیز پرائس کے حوالے سے. گولڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو گولڈ تقریباً $6 پلس ہونے کے بعد $1932 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سلور تقریباً $0.29 پلس ہونے کے بعد $25.40 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. کروڈ تقریباً $0.66 نیچے آنے کے بعد $39.92 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. برینٹ تقریباً $0.60 نیچے آنے کے بعد $42.23 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. تو مجموعی طور پہ ہم نے دیکھا کہ عالمی مارکیٹس کے اندر بھی ایک پریشر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، آئل مارکیٹس کے اندر بالخصوص، کہ کہا ہی جا رہا ہے کہ امریکی ریاست کے اندر جو آف شور کمپنیز کی جو طوفان سے متاثر ہوئی تھیں یا ہریکین ڈیلٹا سے متاثر ہوئی تھیں، ان کے اندر پروڈکشن ریزیوم ہو رہی ہے. دوسری جانب لیبیا نے بھی اپنی پروڈکشن کو جو ہے فل پیس کے اوپر لگا دیا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں کے اندر ڈیمانڈ اور سپلائی کے درمیان ایک شاید بہت بڑا گیپ دیکھنے میں آ سکتا ہے اگر کوئی مزید حکمت عملی اوپیک پلس کی جانب سے نہیں بنائی گئی. یاد رہے کہ اوپیک پلس ممبران کی جانب سے اس وقت عالمی معیشت کے اندر تقریباً جو آئل کی سپلائی ہے وہ 10% آؤٹ پٹ جو پر ڈے آؤٹ پٹ ہے اس کا جو ہے سپلائی کٹ کیا گیا ہے، یعنی تقریباً 10 ملین بیرل پر ڈے کے حساب سے پروڈکشن کٹ پہ گئے ہوئے ہیں اس وقت پوری دنیا کے جتنے بھی اوپیک پلس کے ممبران ہیں.
ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کو ڈیمانڈ اور سپلائی کے گیپ کو بیلنس کرنے کے لیے پروڈکشن کٹ کے اوپر گئے تھے. آنے والے دنوں کے اندر کس طریقے سے یہ اپنے کٹ کو بحال کرتے ہیں. جیسے لیبیا نے تو اپنی پروڈکشن کو واپس بحال کر دیا, مگر باقی ممالک کس طریقے سے اس کے اوپر حکمت عملی تیار کرتے ہیں, یہ تو آنے والے دنوں کے اندر دیکھنا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ بات کرتے چلے تو عمران خان صاحب کے لیے بڑے چیلنجز ہیں جس کے اوپر انہیں نمٹنا ہوگا, اور اس کے اوپر مزید حکمت عملی تیار کر کے اس کو امپلیمنٹیشن بھی کرنا ہوگا. تو یہ ساری نیوزز ہیں. آنے والے دن بہت امپورٹنٹ ہے جس کے اندر FATF کے حوالے سے مزید پیش رفت کے حوالے سے بات کریں گے. معیشت پاکستان کے اندر جو قانون سازی ہو رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.